سسٹر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی شادی کب ہے؟ میری شادی 2 ماہ کے بعد. 2 ماہ کے بعد. ہاں جی. تو آپ یہ ویڈیو جہیز کے لیے بنا رہی ہیں؟ ہاں جی. آپ کے بھائی باپ نہیں ہیں؟ نہیں. باپ ہو تو چکا ہے؟ ہاں جی باپ بھائی بھی 6 مہینے ہو گئے. ہاں جی فوت ہو گیا 6 مہینے ہو. لوگوں کے گھروں میں جائیں تو لوگوں جی جو نظریں ہیں کیسے ہیں کیسے نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے شرمندگی سے اپنی بچی کو ساتھ لے کے نہیں نکل سکتی. شادی کرنی ہے اور دن رات یہی سوچتی ہوں کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین، ایک بیٹا ایک بھائی فوت ہو جاتا ہے، کیسے کس طرح؟ ایک ماں اور ایک بہن ایک بیٹی کیمرے پہ آئی ہیں ون ویلنگ کی وجہ سے. تو اس ماں کا کہنا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک میسج بھی دینا ہے کہ اپنے بچوں کو خدا را ون ویلنگ سے بچائیں. اور دوسری اس کی جو بیٹی ہے اس کا نکاح ہوا ہے لیکن ان کے جہیز کے لیے سامان چاہیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا جو بیٹا فوت ہوئے ہیں کتنی عمر کا تھا؟ وہ میرا بیٹا ہے تھا 19 سال کا. اچھا، تو ون ویلنگ کرتا تھا؟ بس وہ دوست وغیرہ جو گھر میں آ جاتے تھے، پر بیٹا میرا جو تھا نا وہ تو خود محنتی تھا، کام وغیرہ زیادہ اس کا ذہن کام میں ہوتا تھا. اچھا. کیونکہ وہی کما کے میرے سر پہ میرے گھر کی ساری ضرورتیں وہ میرا بیٹا ہی تھا جو پوری کرتا تھا. اچھا، تو اس کے علاوہ آپ کے گھر کی ضروریات اور آپ کا شوہر تو میرے پہلے فوت ہو چکے تھے. یہ بچے میرے چھوٹے چھوٹے تھے. اچھا. تو اس کے بعد میرا شوہر، بچے چھوٹے تھے تو میرے شوہر فوت ہو گئے تھے. میری شادی کو 5 سے 6 7 سال ہوئے تھے تو میرے شوہر فوت ہو گئے تھے. اچھا. بچے میرے چھوٹے تھے. میں خود گھروں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچے گزارا کر کے میں پالتی رہی ہوں. محنتیں بہت کی ہیں. ابھی آپ دوسروں کے گھروں پہ کام کریں؟ جی میں ابھی بھی کام کرتی ہوں اور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. بہت زیادہ مطلب مہنگائی اتنی زیادہ ہے نا، جہاں میں کرایہ کر لوں گھر کی ضرورتیں پوری کر لوں. یہ جوان بیٹی ہے میرے ساتھ ہے، اس کی بھی میں نے شادی رشتہ کر دی ہے اور اس کی بھی میں نے شادی کرنی ہے، اور دن رات یہی سوچتی ہوں کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں. بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں. جو بیٹا تھا کما کے گھر پہ ذمہ داری ساری اس کے سر پہ تھی، وہ بھی بیٹا میرا ایکسیڈنٹ کے ساتھ فوت ہو جائے. بالکل میں تنہا اکیلی ہو گئی ہوں. باقی ایک بیٹا جو ہے اس کا ذہن کا تھوڑا مسئلہ ہے، وہ تو ابھی کام کے جیسا اس کا ذہن نہیں ہے. تو بیٹی ہے، اس کو باہر کہیں میں لے کے کیسے جا سکتی ہوں؟ باہر کے حالات ایسے ہیں، یا کام لوگوں کے گھروں میں جائیں تو لوگوں جی جو نظریں ہیں کیسے نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے شرمندگی سے اپنی بچی کو ساتھ لے کے نہیں نکل سکتی. میں خود کرنے جاتی ہوں کام تو سوچتی رہتی ہوں یہی دن رات میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ کیسا ٹائم ہے جو میری مشکلات اور میری ٹینشنیں کب دور ہوں گی، میری اللہ تعالیٰ کب میری یہ پریشانیاں دور کرے. بس اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتی رہتی ہوں. اس لیے اب اپنی بیٹی کا رشتہ کر دی ہے، اس کی 2 ماہ کے بعد شادی کرنی ہے، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ٹینشن ہی میں ہوں. میں کہتی ہوں اللہ کا کوئی ایسا انسان ہو جو میری بیٹی کے جہیز کے لیے کوئی مدد ہیلپ کریں، کیونکہ میں بیوہ ہوں. میرا ایک بچہ تھا جو کما کے لانے والا، وہ بھی سر پہ نہیں رہا. ایک بیٹا دماغ کی ذہنی مریض ہے، اور بیٹی جو ہے اس کو تو کرنا ہی ہے، اس کا تو گھر پہ بھیجنا ہی ہے. حالات ایسے ہیں کہ بیٹیوں کو گھر پہ نہیں بٹھایا جاتا. اچھا، تو آپ اس گھر کا رینٹ کتنا دیتی ہیں؟ یہ میرے گھر کا رینٹ ادھر میں دیتی ہوں 8,000. اب وہ 10,000 مانگ رہے ہیں، کیونکہ کہہ رہے ہیں اب سال گزر گیا، اب نیا سال آ تو ہم ہر سال کے بعد کرایہ بڑھاتے ہیں. تو یہی میں سوچ رہی ہوں میں کرایہ کروں پورا بیٹی کا جہیز کے لیے کروں کہ میں اپنے بیٹے کی دوائیں داروں کے لیے کروں. کدھر جاؤں، کہاں جاؤں؟ بڑی مشکل گزارا ہوتا ہے. بس دن رات یہی سوچتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مشکلات میری کب دور کریں گے، کب میری ٹینشنیں دور ہوں گی. ہر وقت یہ میرے دل میں ہوتا ہے، ہر وقت. آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے؟ میرے پاس ہنر نہیں ہے، میں نے گھروں میں کام ہی کیا ہے، زیادہ بچوں کو پالا ہے بس. اور ہنر ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے اپنی بیٹی کو کہتی ہم ماں بیٹی بیٹھ کے گھر میں ہنر کر لیتی.
इतना गुंजाइश ही नहीं है जो घर के किराए कर लूँ पूरा, या अपनी बेटी को कोई हुनर वगैरह या कोई कैसे। ये माँ, ये बहन कहती है कि मेरा बेटा वन व्हीलिंग की वजह से फौत हुए हैं, मेरा कमाने का ज़रिया वो था, शोहर पहले फौत हो चुका है। हमारा ये मकसद है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसकी स्क्रीन पर ये आई हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए आई है कि कोई भी इस दुनिया में इसका नहीं है। अगर रिश्तेदार हैं तो वो भी सारे पुअर फैमिली हैं। तो इसकी बेटी की शादी हैं, 2 माह बाद शादी हैं। अगर कोई कर सकता है, इनको जहेज़ का सामान दे सकते हैं या इस माँ को घरों में अच्छा काम दे सकते हैं, 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह दे सकते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन किसी यतीम के सर पे हाथ रखना अपने लिए और आखिरत के लिए अजर और सवाब है। तो हमारा काम है ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना, बाकी आप लोगों का काम है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।